بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو بھائیو، ایک سوال آیا ہے کہ جس میں ایک نوجوان ایک لڑکی کے ساتھ میں اس کی زنا کاری کا فعل بد واقع ہوا ہے، اور اسی طرح اور نہ جانے کتنے لوگوں نے سوال کیا کہ جس میں پڑوسیوں کے ساتھ میں تعلقات کی وجہ سے اور گھروں میں آنے جانے کی وجہ سے، بے پردگی کی وجہ سے زنا کے واقعات پیش آتے ہیں۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ زنا میں سب سے بدترین زنا، سب سے برا زنا پڑوسیوں کے ساتھ میں کرنا ہے، کیونکہ جو آدمی پڑوسیوں کے ساتھ میں کرتا ہے وہ بہت ہی فساد اس زنا کا بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے، کہ اس کی حرمت بھی بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے بمقابل عام دور کی عورت کے ساتھ میں زنا کرنے کے، کیونکہ وہ عورت جس کا شوہر موجود ہوتے ہوئے آدمی کوئی اس کے ساتھ میں زنا کرے تو گویا بہت بڑا اس نے اس کے شوہر کے رشتے کو توڑ دیا اور اس کے بستر کو فاسد کر دیا، اور اس کے اوپر ایسا نسب، اپنے ناجائز اولاد اس کے نسب میں داخل کر دیا، اور نہ جانے اس کے علاوہ خاندانی طور پر کتنی ذلت و رسوائی کے اس سلسلے میں عذاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے واقع ہوں گے، اور وہ عورت و مرد دونوں اس سلسلے میں بہت ہی بدترین ہیں۔ اور سب سے بڑا زنا وہ جرم ہے جو عورت بغیر شوہر کے والی اپنے کسی مرد کے ساتھ میں زنا کر لے۔ اگر اس کا شوہر ہے تو اس کا شوہر ہونے کے ساتھ میں اگر زنا کرے تو اور بھی اس کی حرمت اور اس کی قباحت اور اس کی برائی اور اس کا فساد بڑھ جاتا ہے کئی گنا۔ آپ نے سنا ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، ای الذنب اعظم فذکر الشرک ثم القتل ثم الزنا بحلیلۃ الجار، فرمایا کہ سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا شرک، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی بھی قسم کا شرک کرنا سب سے بڑا گناہ ہے۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پہ فرمایا قتل، کسی کا خون ناحق کرنا سب سے بڑا گناہ ہے، اور اس کے بعد تیسرا آپ نے ذکر کیا کہ پڑوس کی عورت کے ساتھ میں زنا کرنا، پڑوسی مرد کی بیوی کے ساتھ میں زنا کرنا، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ چیز ثابت ہے، لا يدخل الجنۃ من لا یأمن جارہ بوائقہ، وہ آدمی جنت میں پڑوسی نہیں جائے گا جس کی خباثتیں، جس کی تکلیف دینا کوئی پڑوسی محفوظ نہ ہو، یعنی جو پڑوسی اپنے پڑوسی کی وجہ سے امن و امان میں نہ رہے، امن کو توڑ دے، اس طرح کی حرکتیں، غیر اخلاقی اذیت، نفسیاتی طور پر اس کو ٹارچر کرے اور اس کی بیوی کے ساتھ زنا کرے تو وہ انسان جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اور یہ حدیث صحیح بخاری کے اندر ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار قسم کھائی ہے، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، 3 بار قسم کھا کے اللہ تعالیٰ کی قسم وہ مومن نہیں ہے، وہ مومن نہیں ہے، 3 بار آپ نے یہ بات فرمائی۔ لوگوں نے کہا من یا رسول اللہ، تو لوگوں نے پوچھا کون آدمی ہے؟ تو آپ نے فرمایا الذی لا یأمن جارہ بوائقہ، جو شخص اپنے پڑوسی کی اذیت سے محفوظ نہ ہو، امن نہ ہو، تو وہ انسان جنت میں نہیں جائے گا۔ اور سب سے بڑا پڑوسی تو گھر کے اندر یا گھر کے قریب میں اس کا بھائی ہے یا اس کا رشتہ دار ہے یا ان کے پڑوسی جو بھی ہوتے ہیں، ان کے ساتھ میں رشتے میں دراڑ پیدا کرنا اس گناہ کے ذریعے کتنا بڑا گناہ ہو جاتا ہے۔ اور یہ پڑوسی اگر نماز کے لیے گیا ہوا تھا یا کسی طلب علم کے لیے گیا ہوا تھا یا نوکری کے لیے گیا ہوا تھا یا جہاد کے لیے گیا ہوا تھا، کسی بھی ایسے کام میں گیا ہوا تھا، تو اس کی بیوی کے ساتھ میں ناجائز سمن رکھنا اور اس کے تعلقات میں زنا کا ارتکاب کرنا بہت بڑا اس کا گناہ بڑھ جاتا ہے۔ اگر کوئی غازی سبیل اللہ میں اگر جہاد کے لیے گیا ہوا ہے تو قیامت کے دن اس کو کھڑا کر دیا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ کہے گا اس کی نیکیاں زانی کی جتنی اس نے چاہی اس سے چھین لے، اللہ تعالیٰ کہیں گے اسے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ما ظنکم، تمہارا کیا گمان ہے کہ اس آدمی کی نیکیاں کچھ باقی رہ جائیں گی؟ میں حکم دیا گیا کہ تم اس کی نیکیاں جتنی چاہے چھین لو، جبکہ انسان ایک ایک نیکی کا محتاج ہوتا ہے، نہ باپ بیٹے کا کوئی پرواہ کرتا ہے، نہ کسی دوست کے کام آئے گا،
یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابی و صاحبتہ و بنی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قیامت کے روز ایک دوسرے کو کوئی نہیں پہچانے گا، چہرے گھما کے چلے جائیں گے، بھائی سے، بیوی سے، شوہر سے اور اپنی اولاد سے، والدین سے، کوئی کسی کا کام نہیں آنے والا۔ ایسے وقت میں جو انسان کی نیکیاں تھیں وہ سب کی سب چلی جائیں گی۔ اگر پڑوسی کی عورت سے زنا کرنے کے بعد اگر وہ رشتہ دار ہے تو اس کا گناہ اور بڑھ جاتا ہے، اگر وہ شادی شدہ ہے تو پھر خود اسلام میں اس کو رجم کے ساتھ قتل کرنے کا اس کے ساتھ بہت زیادہ اور بھی زیادہ گناہ بڑھ جاتا ہے۔ اگر وہ بڑی عمر کا آدمی ہے تو پھر اور بھی سمجھ لیجئے اس کا جرم اور بڑھ جاتا ہے۔ ان تینوں میں سے ایک ہوگا جن کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ، اللہ تعالیٰ ان سے بات نہیں کرے گا، نہ انہیں پاک صاف کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ اور زنا کی حرمت اسی طرح اور بڑھ جاتی ہے جب اگر کوئی محرم یعنی حرمت والا مہینہ ہو، جیسا کہ کوئی حرمت والے مہینے کے اندر اگر یہ کام کرے، یا جیسے رمضان ہے، یا ایک ذی القعدہ، ذی الحجہ اور رجب کا مہینہ، یا اسی طرح سے بلد حرام ہے جیسے مکہ اور مدینہ، یا ایک کوئی ایسا وقت ہے جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک نماز کا وقت ہے جی، یا ایک جمعہ کا دن ہے، تو اس اعتبار سے جیسے دن مقدس ہوتے ہیں ویسے ہی اس کی حرمت بھی اور بڑھ جاتی ہے۔ اس اعتبار سے کہ وہ رشتہ دار نہ ہو عورت جس کے ساتھ اس نے زنا کیا ہے، ورنہ اس کا گناہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت زیادہ ہو جاتا ہے۔ اب سوال یہ کہ گناہ ہو گیا تو اب کیا کرنا چاہیے؟ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرنا چاہیے۔ اگر اسلامی شریعت، اسلامی قانون ہے، وہاں پر زنا ثابت ہو جائے تو قاضی فیصلہ کرے گا، اس کو جو اسلامی شریعت کا قانون ہے اس پر نافذ ہوگا۔ لیکن یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ملکوں میں ہمارے پاس اسلامی قانون نہیں ہے، تو ہمیں اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں توبہ کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یبسط یدہ بالنہار لیتوب مسیء اللیل ویبسط یدہ باللیل لیتوب مسیء النہار۔ اللہ عز و جل، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنا ہاتھ دن میں کھلا رکھتا ہے تاکہ رات کا گنہگار اپنے گناہوں سے توبہ کرے، اور اسی طرح سے اپنے ہاتھوں کو اللہ تعالیٰ کھلا رکھتا ہے رات میں تاکہ دن کا گنہگار اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے شام میں۔ مطلب یہ ہے کہ 24 گھنٹے اللہ تعالیٰ کا دروازہ کھلا ہوا ہے توبہ کے لیے۔ وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى، اور بے شک میں بہت زیادہ بخشش کرنے والا ہوں اس شخص کے لیے جو توبہ کرتا ہے اور ایمان کی طرف پلٹ آتا ہے، صحیح ایمان لاتا ہے اور عمل صالح کرتا ہے اور پھر ہدایت پر قائم رہتا ہے۔ اللہ نے فرمایا، یہ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 82، ایک اور مقام پر اللہ سورہ فرقان آیت نمبر 70 میں فرماتا ہے اِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَٰئِکَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَیِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِیمًا۔ البتہ گناہ کے بعد میں جو توبہ کرے اور ایمان لائے اور عمل صالح کرے، اور عمل صالح جو اللہ تعالیٰ کی کتاب و سنت کے مطابق، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق جو عمل کرے، اس کے بعد ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے اور ان کی نیکیوں کو ان کے برائیوں کے بدلے میں بدل دیتا ہے، اور ان کی برائیاں نیکیوں میں بدل دی جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ بڑا معاف کرنے والا اور بڑا مہربانی کرنے والا ہے۔ تو دوستو، اس طرح سے اگر ہمارے پاس کسی کے ساتھ ایسا معاملہ ہوا ہے تو انہیں توبہ کرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 2 لوگوں کے زنا کے واقعات پیش آئے تھے، جس میں ایک ماعز الاسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جنہوں نے زنا کا ارتکاب کرنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر انہوں نے اقرار کیا کہ میں نے زنا کیا ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ شاید تم نے بوسہ دے دیا ہے یا ایک آنکھ ماری ہے یا کچھ کیا ہوگا۔ تو اس نے کہا نہیں، میں نے کھلم کھلا وہ کیا ہے جیسے عورت کے ساتھ میں اس کا شوہر کرتا ہے، یعنی میں نے اس کو پوری طرح سے میرا اس کے اندر داخل ہو گیا تھا۔ اس طرح سے انہوں نے اللہ کے نبی کے سامنے بیان کیا۔ تو اللہ کے نبی نے کہا تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ تو اس نے کہا طہرنی فَأُمِرَ بِهِ فَرُجِمَ،
تو پھر اس کو رجم کر دیا گیا۔ یہ سنن ابو داؤد کے اندر حدیث جابر بن عبداللہ سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ میں بھی ان لوگوں میں سے تھا جس نے ان کو رجم کیا، پتھر مارے، اور جب ہم نے اس کو رجم مارا، پتھر مارا، تو وہ کہنے لگا کہ لوگوں نے مجھے مار ڈالا، مجھے لے کے چلو رسول اللہ کے پاس میں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بتایا گیا تو رسول اللہ نے کہا کیوں نہیں چھوڑ دیا جب اس نے یہ کہا کہ مجھے رسول اللہ کے پاس لے کے چلو۔ تو بہرحال ماعز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ واقعہ موجود ہے۔ اور رجم جب ان کو کیا گیا تو دو آدمی کچھ کہہ رہے تھے جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا، کہ ایک آدمی دوسرے ساتھی سے کہہ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جب پردہ پوشی کی تھی تو کیا ضرورت تھی اللہ کے نبی کے پاس آ کر اپنے رجم کا اقرار کرنے کی، جب کتے کی طرح رجم کر دیا گیا۔ ایک صحابی نے کہا تو نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام خاموش رہے۔ تھوڑی دور آگے چلنے کے بعد میں آپ وہاں دیکھے کہ ایک گدھا مر کر سڑ کر پڑا ہوا ہے، تو اس گدھے کے پاس سے جب گزرے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ فلاں فلاں کہاں ہیں؟ پھر انہوں نے کہا جی ہم یہاں ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ نے فرمایا کہ تم دونوں سواری سے اترو اور یہ سڑے ہوئے مرے ہوئے گدھے کو کھاؤ۔ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ اس کو کون کھائے گا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی تم نے جو اپنے بھائی کے بارے میں جو برائی کی ہے وہ اس کا اس سے بھی زیادہ گناہ ہے۔ نفسی بیدہ انہ الآن لفی انہار الجنت ینغمس فیہا، فرمایا کہ اللہ کی قسم، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یقیناً وہ جس پر حد جاری کی گئی، جس کو تم نے کہا کہ وہ کتے کی موت مارا گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جنت کی نہروں میں وہ موج مستی میں لگے ہوئے ہیں، یعنی اللہ کی نعمتوں میں جنت کے اندر موجود ہیں۔ اللہ اکبر! یعنی سچی توبہ اللہ کی بارگاہ میں اگر کوئی کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ وَالْعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ماعز الاسلمی کو پاک کیا گناہ سے دنیا کے اندر، اور اللہ نے فرمایا کہ عذاب آخرت زیادہ شدید ہوتا ہے اگر تم جانتے ہوتے۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کوئی اس طرح کے گناہ کر بیٹھے، یعنی چوری ہے، ڈاکہ ہے، زنا ہے، قتل ہے، تو اگر اس کو دنیا میں حد جاری کی جائے تو وہ حد اس کے گناہوں کا کفارہ ہو جاتی ہے، اور قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہ کو اس سے معاف فرما دیتا ہے۔ اور اگر کسی نے دنیا میں ایسا گناہ کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی پردہ پوشی کی ہے تو اللہ کی بارگاہ میں وہ توبہ کرے، اللہ تعالیٰ چاہے تو اس کو معاف کر دے، چاہے تو اس کو عذاب دے دے۔ صحیح بخاری، صحیح مسلم اور مسند احمد کی حدیث ہے۔ اور اس طرح سے آپ نے سنا ایک حضرت ماعز کا واقعہ، ایک دوسرا حضرت غامدیہ رضی اللہ تعالی عنہ، جو کہ صحیح مسلم میں اس حدیث کو بیان کیا ہے حضرت بریدہ نے، جس عورت کو غامدیہ کے نام سے جانا جاتا تھا، جس نے صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ کر اپنے جرم کا اقرار کیا اور کہا کہ مجھ سے زنا ہو گیا اور زنا سے میں حمل سے بھی ہو گئی ہوں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا چلی جاؤ یہاں تک کہ تمہیں بچہ ہو جائے، اور جب اس کو بچہ بھی ہو گیا تو پھر آئی اور اس نے کہا کہ یا رسول اللہ اب مجھے پاک کیجئے۔ تو اللہ کے نبی نے کہا جاؤ دودھ پلاؤ اس بچے کو یہاں تک کہ دودھ پینا اس کا ختم ہو جائے۔ پھر وہ چلی گئی اور اس کے بعد دودھ پلانے کے بعد پھر واپس چلی آئی اور بچے کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا بھی دیا اور کہا کہ یا رسول اللہ ابھی یہ تو کھانے بھی لگا ہے تو اب مجھے پاک کیجئے۔ سبحان اللہ! اس ایمان والی خاتون کو دیکھیے کہ گناہ کس طرح سے بے چین کر رہا تھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے دل میں ایمان کی کیسے محبت دی تھی، اللہ کا خوف کس طرح سے تھا۔ وہ عورت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بار بار آتی ہے، جبکہ اللہ کے نبی بار بار اس کو ٹال دیتے ہیں۔ آخرکار اللہ کے نبی نے اس کو رجم کرنے کا حکم دیا اور لوگوں نے اس کو رجم کیا۔ حضرت خالد بن ولید نے ایک بڑے پتھر لے کر اس کے سر پر مارا تو اس کا سر پھٹ گیا اور اس کا خون ان کے اوپر اڑا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سنا کہ کچھ وہ گالی دے رہے تھے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا مہلاً یا خالد، خالد رک جائیے، آپ نے کیا کہہ دیا؟ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس نے اتنی سچی توبہ کی ہے کہ اگر اس کی توبہ
اگر صاحب مکس بھی اگر توبہ کر لے تو اس کے گناہ بخش دیے جائیں۔ پھر اس کے بعد اس عورت کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، پھر اس کی نماز جنازہ پڑھی گئی اور اس کو دفن کیا گیا۔ یہ صحیح مسلم اور اصحاب سنن نے اس کو روایت کیا ہے۔ اے گناہوں میں ملوث انسانوں اور اس طرح کے زنا اور بہت سارے جو اس طرح کے زنا والے کام جس سے سرزد ہو جائیں تو ان کو چاہیے کہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے۔ اللہ نے فرمایا قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ میرے بندوں سے کہہ دیجئے جنہوں نے اپنے آپ پر ظلم و زیادتی کی ہے گناہوں کو کر کے اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں۔ اللہ عز و جل تمام گناہوں کو بخشنے والا ہے اگر بندہ سچی توبہ کرے اخلاص کے ساتھ، اور یقیناً اللہ بڑا ہی بخشنے والا، بڑی مہربانی کرنے والا ہے۔ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، اور آؤ اپنے پروردگار کی بارگاہ میں، وَأَسْلِمُوا لَهُ، اپنے آپ کو پوری طرح سے اللہ کی بارگاہ میں حوالے کرو، مِن قبل ان یاتیکم العذاب، اس سے پہلے کہ تمہیں اللہ کا عذاب آ کے گھیر لے، ثم لا تنصرون، پھر تمہاری مدد نہ کی جائے گی۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، ہدایت نصیب فرمائے۔ ہمارے بھائیوں کو جنہوں نے گناہوں کی وجہ سے شرمندگی، ندامت، کیونکہ جو بھی یہ گناہ کرتے ہیں شادی کے بعد بھی، عورت لڑکی جس کے ساتھ زنا ہوا تھا شادی کے بعد بھی ساری زندگی دکھ میں، افسوس میں اور شرمندگی میں گزارتی ہے۔ اسی طرح سے یہ ایسا کلنک ہے، ایسا بدترین داغ ہوتا ہے زندگی میں کہ انسان اس کو بھولتا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی آج ہمارے نوجوانوں کو، ہماری لڑکیوں کو، لڑکوں کو اور بڑوں کو، سب کو اس زناکاری سے، زناکاری کے جرم سے محفوظ رکھے، اور اللہ ہدایت نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد۔